اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 76ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا صفحہ نمبر 682 پر موجود ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ میم: میں تو دعوت کھانے کے لیے ہی آیا ہوں، محمود داخل ہو کر بولا۔ ارے تم؟ علی سے دیکھ کر چلایا، تم یہاں کہاں؟ دیکھ لو، وہ بولا، ڈھونڈ ہی نکالا تمہیں۔ لیکن اس وقت کون سی گاڑی سے آئے ہو؟ علی نے پوچھا۔ گاڑی کا تو وقت نہیں، افضل بولا۔ میں موٹر سے آیا ہوں، محمود مسکرانے لگا۔ بس سے اس وقت؟ تو کیا کار سے آئے ہو؟ علی نے تنزن کہا۔ ہاں ہاں، کار سے بیٹھ کر سب کتھا سناؤں گا۔ اچھا تو بیٹھ جاؤ، علی نے کہا۔ پہلے ہماری بھجن منڈلی کی کتھا سن لو، پھر تمہاری کتھا بھی سن لیں گے۔ چلو بھائی، علی چلایا، پہلے کام پھر کلام۔ اس پر اس کے ساتھی دو حصوں میں بٹ گئے۔ دو ایک طرف بیٹھ کر ہارمونیم بجانے لگے، چار تاش کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ کھیلنا تو کیا تھا، وہ یوں شور مچانے لگے جیسے تاش کھیل رہے ہوں۔ علی نے اٹھ کر اپلوں کے ڈھیر تلے سے ٹائپ مشین نکالی اور ٹائپ کرنے لگا۔ ارے! محمود حیرت سے چلایا، یہ کیسی کتھا ہے؟ یہ سازش ہے، علی نے جواب دیا۔ سازش؟ محمود کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ اب کی بار محمود آیا تو اس کا حدود اربع بدلا ہوا تھا۔ وہ رومی ٹوپی اور شلوار غائب تھی، شلوار کی جگہ پتلون نے لے لی تھی اور سر ننگا تھا۔ جب وہ دونوں اکیلے ہوئے تو انہوں نے بات چھیڑی۔ کہاں ہو تم آج کل؟ علی نے پوچھا۔ یہی تو مجھے معلوم نہیں، محمود نے کہا۔ آخر کہیں تو ہوگے، یہ تو ٹھیک ہے، کیا دیپال پور ہو؟ نہیں تو، وہ بولا، مجھے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کہاں؟ لائل پور۔ لائل پور میں تو کوئی گورنمنٹ سکول نہیں؟ کوئی نہیں، وہ مسکرایا۔ تو پھر؟ میں نے ویلفیئر کے محکمے میں نوکری کر لی ہے، لیکن یار میں یہاں کام نہیں کرنا چاہتا، محمود نے جملہ ختم کیا۔ کیوں؟ اس محکمے میں تو عورتیں ہی عورتیں ہیں، اس میں کیا دقت ہے؟ جس افسر کے ساتھ میں ہوں وہ تو ہر بات میں جذباتی پہلو مد نظر رکھتی ہے۔ پھول دیکھ لے تو یوں خوشی سے ناچتی ہے جیسے نہ جانے کیا دیکھ لیا ہو۔ کوئی نوکر آ کر اپنا دکھڑا رو دے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہر بات میں ذاتی زاویہ، ہر معاملے میں پرسنل ویو۔ نہ بھائی، ان کے ساتھ میرا گزارا نہیں۔ تم بھی جذباتی پہلو اختیار کر لو۔ عورت کے ساتھ میں تو صرف ایک ہی پہلو اختیار کر سکتا ہوں، وہ ہنسنے لگا۔ تو کر لو، علی نے کہا۔ نوکری ہاتھ سے جائے گی، جانے لگے تو سامنے جا کر رو دینا، وہ بھی رو پڑے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ سچ؟ محمود کی آنکھوں میں عجیب چمک لہرائی۔ تم خود ہی کہتے ہو، نوکر رو کر کتھا سنائے تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں۔ لیکن جذباتی پہلو اختیار کیسے کیا جائے؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو آسان ہے، علی نے کہا۔ نئے کپڑے پہنے تو شوق بھری نگاہوں سے دیکھو اور کہو یہ تو بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ تو میں کرتے کرتے تھک گیا، وہ بولا۔ خوش تو ہو جاتی ہے مگر میری طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھتی۔ خوبصورت ہے؟ ایسی خوبصورت تو نہیں، لیکن میم ہے۔ میم؟ علی اچھل کر بیٹھ گیا۔ اور جو دیسی ہوتی تو کیا تم سے ہی پوچھتا آ کر؟ کار میں کیسے آئے تھے؟ اسی کی کار ہے، وہ بولا۔ ارے تو کیا اس نے اپنی کار دے دی تمہیں یہاں آنے کے لیے؟ خود پہنچانے آئی تھی، وہ ہنسا۔ خود؟ ایک ساتھ کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ اور اب وہ کہاں ہے؟ علی نے پوچھا۔ واپس چلی گئی۔ واپس کہاں؟ لائل پور۔ تو کیا وہ تمہاری شوفر ہے اور تم پوچھ رہے ہو کہ کیا کروں بھائی؟ واہ، علی ہنسا۔ جو آتا ہے ہمیں بیوقوف بناتا ہے۔ یقین کرو، محمود بولا، میں خود بھی بیوقوف بنا ہوا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا نہیں آتا سمجھ میں؟ علی نے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں آتا، وہ بولا۔ کسی وقت میری ہر بات مانتی ہے، کسی وقت بات نہیں سنتی، کسی وقت بات بات پر ضد کرتی ہے جیسے ہر بات میری خواہش کے خلاف کرنے کی قسم کھائے بیٹھی ہو۔ کسی وقت ایسا ہوتا ہے جیسے مجھ سے بہت قریب آ گئی ہو اور پھر ایک ساتھ میں یوں دور چلی جاتی ہے جیسے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ نہیں یار، وہ چلایا، میں تذبذب سے اکتا چکا ہوں۔ اگر میں اس زنانہ محکمے میں کام کرتا رہا تو کسی روز موقوف ہو جاؤں گا۔ محمود کے آنے پر علی مسلسل 2 روز اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ دونوں کتابوں کی باتیں کرتے رہے، آکسفورڈ ڈکشنری کے محاوروں پر بحث کرتے رہے، عورت کی نفسیات کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے رہے۔
پھر محمود نے سوشل ورکروں کی بات چھیڑ دی۔ یار علی، یہ دنیا ہی نرالی ہے، وہ بولا۔ یہ قوم جسے عورت کہتے ہیں عجیب قوم ہے، کہکہوں میں روتی ہے، آنسوؤں میں ہنستی ہے، نہ کہہ کر پچھتاتی ہے، ہاں کہتے ہوئے جھجکتی ہے۔ میں آج کل الف لیلا کی دنیا میں جی رہا ہوں، وہاں خواجہ سرا ہیں، جنات ہیں۔ اہلی حیرت سے اس کی باتیں سنتا رہا، حتیٰ کہ دروازے سے پوم پوم کی آواز آئی۔ ارے یہ کیا ہے؟ اہلی چلایا۔ محمود کا رنگ فک ہو گیا۔ کار کا ہارن معلوم ہوتا ہے، اہلی نے کہا۔ ہاں، کیا وہ خود لینے تو نہیں آ گئی؟ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں آؤں گی۔ نہیں تو، وہ بولا، اس نے کہا تھا زیادہ سے زیادہ 1 روز رہنا پھر چلے آنا، اور آج 2 روز ہو چکے ہیں، تو یقیناً وہی ہے، اہلی نے کہا۔ محمود اٹھ کر باہر چلا گیا اور چند ساتھ میں آ کر مسکراتے ہوئے بولا، یار وہی ہے، کہتی ہے چونکہ تم وعدے کے مطابق کل نہیں پہنچے تو میں لینے آئی ہوں۔ ارے، اہلی چلایا، اچھا افسر ملا ہے تمہیں۔ محمود نے اپنی چیزیں سوٹ کیس میں رکھنی شروع کر دی اور کہنے لگا، یار مجھے اس محکمے سے بچاؤ، مجھے اپنا انجام اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ اہلی حیران تھا کہ ایسے سازگار حالات کے باوجود محمود وہاں سے تبادلہ کرانا چاہتا تھا۔ اتنی حیران کن بات تھی، اور پھر محمود جو طبعی طور پر لیڈیز مین واقع ہوا تھا، جو عورتوں سے دور یوں محسوس کرتا تھا جیسے کسی آبی جانور کو صحرا میں پھینک دیا گیا ہو۔ زندگی کس قدر عجیب تھی۔ صلح اور جنگ۔ محمود کے جانے کے بعد علی اسکول گیا تو شیخ کے تیور بالکل بدلے ہوئے تھے۔ کہیے آصفی صاحب، شیخ اسے دیکھ کر بولا، بڑے مصروف معلوم ہوتے ہیں آپ آج کل۔ علی نے محسوس کیا کہ شیخ کی بات طنز بھری تھی۔ جی ہاں، وہ بولا، عجیب مصروفیت ہے کہ آدھی رات تک گھر باجے بجتے ہیں۔ وہ تو بجیں گے، علی نے کہا۔ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، علی نے کہا۔ سچ ہے، شیخ بولا، دشمن پر وار ہو رہے ہوں تو خوشی تو ہوتی ہے۔ نہ جانے کیوں علی شیخ کی اس بات پر بگڑ گیا۔ اگر آپ اس بات پر مصر ہیں کہ میں آپ کو دشمن سمجھتا ہوں تو چلیے یوں ہی صحیح۔ شیخ نے کہا لگایا۔ شیخ صاحب آپ کے کہہ کے نہ گئے۔ کوشش تو بہت کی لوگوں نے، شیخ ہنستے ہوئے بولا۔ جی، علی بولا، مجھے یہی حیرت ہے۔ اچھا ذرا آئیے تو صحیح، شیخ نے اپنا رویہ بدلا۔ لیکن نہ جانے کیوں علی کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بہانے شیخ سے ناراض ہو جائے تاکہ اس دو رخی سے نجات حاصل ہو جس میں پھنسا ہوا تھا۔ اس دو رخی پر اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ نہیں شیخ صاحب، وہ بولا، اس وقت فرصت نہیں۔ علی کے اس رویے کی وجہ سے شیخ علی کے ساتھیوں کو بلواتا اور ان سے کہتا، بھائی میری اور آصفی کی صلح کرا دو، اور وہ سب مل کر علی کو مجبور کر دیتے، پھر یہ قافلہ شیخ کے گھر جا پہنچتا۔ وہاں پہنچ کر علی صاف صاف بھری محفل میں کہتا، مجھے شیخ صاحب کے خلاف کوئی شکایت نہیں، صرف اس بات کا رنج ہے کہ وہ مجھ پر شک کرتے ہیں اور پھر ان میں اتنی جرت نہیں کہ صاف صاف منہ پر کہہ دیں۔ نہیں، صاف صاف نہیں کہتے بلکہ عورتوں کی طرح تانے دیتے ہیں۔ اس پر شیخ قسمیں کھاتا کہ مجھے آصفی پر شک نہیں۔ شیخ کی یہ بات سنتے ہی چودھری شور مچا دیتا، چلو بھائی، صلح ہو گئی، اب کوئی جھگڑا نہیں رہا، اب آصفی شیخ صاحب سے بغلگیر ہو جائے، اٹھو آصفی۔ افضل اس کی ہاں میں ہاں ملاتا، شبیر آہستہ سے چلاتا، اور مٹھائی؟ وہ تو ہوگی، ضرور ہوگی، چودھری چیختا۔ اور پھر وہ سب بیٹھ کر مٹھائی کھاتے اور کہکے لگاتے ہوئے علی کے گھر کی طرف چل پڑتے۔ وہاں جا کر باجے بجنے شروع ہو جاتے، تاش کی بازی لگ جاتی اور اوپلوں کے انبار تلے سے ٹائپ کی مشین نکل آتی اور چودھری کہکا مار کہتا، لو بھائی، آصفی 8 دن کے بعد شیخ سے پھر بگڑ جانا۔ یار تمہارا کیا بگڑے گا، ہمیں مٹھائی مل جائے گی، کیا حرج ہے؟ شبیر کہا لگاتا، ضرور ضرور۔ احمد طالب جاتا، بگڑ جائے گا بگڑ جائے گا۔ افضل سنجیدگی سے کہتا، میرا ذمہ رہا لیکن تم صلح کرانے میں دیر نہ لگانا۔ چودھری چلاتا، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ ان کے لیے یہ ایک نیا شغل تھا، یہ لڑائی اور صلح کا ڈرامہ در ڈرامہ کی حیثیت رکھتا ہو۔ ان کے نزدیک اس نئی بات نے سازش کو صلح اور جنگ کے ایک دلچسپ کھیل میں تبدیل کر دیا تھا۔ پھر وہ بیگم شبیر تھی، ان سب نے اس کے پکوانوں کی تعریفیں کر کے اسے بالکل رام کر لیا تھا۔ ہر مہینے وہ ان کو دعوت دیتی اور وہ اس کے گھر جا کر کھانا کھاتے اور کھانے کے دوران بڑے اہتمام سے اس کے پکانے کی تعریفیں کرتے۔ ان کی تعریفیں سن سن کر شبیر زیر لب کہتا، ارے کم بختو، اب بس کرو، کیوں میرا دیوالیہ نکالنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہو؟ ابے او خبیثو، کیوں اس نیک بخت کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں میرا گھر اجاڑ رہے ہو؟ لیکن دل ہی دل میں وہ بھی خوش تھا، کیونکہ اب بیگم اس پر پابندیاں عائد نہیں کرتی تھی۔
तित तित बेचारा। बेगम शबीर की इस तब्दीली की वजह सिर्फ करेले नहीं थे। एली ने बहुत जल्द महसूस कर लिया था कि खाली करेले देर पा साबित नहीं हो सकते, जब तक कि इन बुनियादी बातों के मुताल्लिक कोई बात ना छेड़ी जाए जिनकी बिना पर बेगम शबीर को इनके खिलाफ शिकायत थी। एली अभी जिंदगी की दहलीज पर खड़ा था। इसे मालूम न था कि जिंदगी का तारोपोद क्या है। वो सिर्फ चंद एक थ्योरियों से वाकिफ था जो इसने किताबों में पढ़ी थी, और इसे शौक था कि थ्योरियों को काम में लाए और देखे कि ज़िंदगी में वो क्या असर पैदा करती हैं। इसने इन चंद नज़रियात को आजमा देखा था और इसे खासी कामयाबी हासिल हुई थी, इसलिए इन ख्यालात को मज़ीद आजमाने में से राहत होती थी। एक रोज़ उसने बड़ी संजीदगी से शबीर को कहा था, शबीर मेरा एक पैगाम बेगम तक पहुंचा दो। शबीर घबरा गया। नहीं यार, छोड़ो इस बात को, इस नेकबख्त को ज़्यादा दक ना करो, कहीं वो बिल्कुल ही बिगड़ ना जाए। नहीं यार, वो बोला, ये खाली करेले देर तक नहीं चलेंगे। मिन्नतें करके उसने शबीर को मना लिया था और शबीर ने एली की हदायत के मुताबिक अपनी बेगम को पैगाम दे दिया था। मैंने कहा, शबीर ने बेगम से कहा, एक काम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, सवाब का काम है। क्या है? वो बोली, ये जो इलियास है ना, इसकी ख्वाहिश है कि किसी अच्छी लड़की से इसकी शादी हो जाए। तो फिर करता क्यों नहीं? बेगम गुस्से में चिल्लाई। किसी अच्छे रिश्ते की तलाश है इसे, अच्छी लड़की मिले तो करे, तो कहे ना अपने माँ बाप से। वो बोली, मैंने तो सुना है कि माँ बाप का कहा नहीं मानता वो। ये ठीक है, शबीर बोला, जो माँ बाप का कहा नहीं मानता वो क्या इंसान है। वो गुस्से में बोली, नहीं तुम नहीं समझती बेगम। वो बोला, उसे माँ बाप के चुनाव पर एतमाद नहीं है। माँ बाप के चुनाव पर एतमाद नहीं? बेगम चिढ़ गई। देखो ना, वो बोला, इसकी 4 माएँ हैं। 4 माएँ? वो चिल्लाई। हाँ, शबीर ने कहा, वालिद अपनी धुन में लगे हैं, वालदा की कोई मानता नहीं। तित तित तित, बेगम पसीज गई। बेचारा कल भरी महफिल में कह रहा था। शबीर रुक गया। लेकिन छोड़ो इस बात को, कहो तो क्या कह रहा था? वो मिस्र हो गई। चलो छोड़ो, शबीर ने कहा। छोड़ो क्यों? तुम बुरा मानोगी। नहीं, मैं नहीं मानती बुरा, सच कह जो दिया। कह रहा था, मैंने आज तक कोई ऐसी औरत नहीं देखी जो अच्छी लड़की का चुनाव कर सकती हो, सिर्फ एक बेगम शबीर है। मोहन से लगा, वैसे ये नाप शनाप बकते रहते हैं वो। वो बोली, नहीं नहीं, वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था। अच्छा, वो बोली, तो क्या यहाँ मैंने शादी एजेंसी खोल रखी है? मैं क्या करूं? नहीं नहीं, वो बोला, मकसद यह है कि इलियास चाहता है कि अगर कोई रिश्ता मिले तो तुम जाकर लड़की को देख लो। आखिर किस किस्म की लड़की चाहिए इसे? बेगम ने पूछा। है बेचारा, बस एक ही शर्त है इसकी। क्या? कि लड़की मगरिब ज़दा ना हो। क्या सच? वो हैरान रह गई। अच्छा, मैं तो समझती थी। शबीर कहकहा मारकर हंसा। मुझसे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी बेगम की कोई छोटी बहन है जिसकी शादी ना हुई हो? शबीर और एली को अच्छी तरह से इल्म था कि बेगम शबीर की कोई छोटी बहन नहीं और असूली तौर पर ब्याह शादी के झमेले में पड़ने की कायल नहीं। इसलिए उन्होंने ये पैगाम इसे भेजा था ताकि बात भी पहुंच जाए और इसके नताइज भी पैदा ना हो। इस पैगाम का नतीजा ये हुआ कि बेगम शबीर इलियास को बेचारा कहने लगी और एली मुतमईन हो गया, क्योंकि वो जानता था कि जिसे चंद बार बेचारा कह दिया जाए इसके खिलाफ गुस्सा नहीं रहता। चिलचिलाती हड्डियां। महमूद के जाने के बाद एली को एक खत मौसूल हुआ। जमील ने एली को खानपुर बुलाया था कि कोई ज़रूरी मामला है। खानपुर पहुंचकर वो सीधा जमील से मिला। क्यों, खैर है? उसने पूछा। जमील हस्मे आदत मुस्कुरा दिया। घबराहट की कोई बात नहीं, नक्की ने कहा था बुला लो। क्यों? वो आजकल परेशान है। यार इसका कुछ करो, इसने अपनी ज़िंदगी बहुत तल्ख कर रखी है। रोज़ बीवी को पीटता है, रोज़ रात को इनके घर में हंगामा बिपा होता है, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या इसलिए बुलाया है मुझे? नहीं, वो तो कोई और मामला है। जमील ने कहा। मुझे नहीं मालूम, नक्की खुद बताएगा। लेकिन नक्की के घर के झगड़े के बारे में कुछ सोचो यार, हम सब बड़े परेशान हैं। शाम के वक्त जब वो नक्की के यहाँ पहुंचे तो वो इर्द गिर्द औजार रखे जूते का तिल्ला सी रहा था। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? एली ने पूछा। जूता सीना सीख रहा हूं, नक्की ने जवाब दिया। और वो चिड़ियां क्या हुई जो तुम कपड़े पर काढ़ा करते थे? उड़ गई, वो बोला।
لیکن کوئی اور ہابی منتخب کرتے، ایلی نے کہا۔ یہ ہابی تو نہیں، نکی نے اپنی تھوتنی اٹھائی۔ ایک روز سوچ رہا تھا کہ آخر ہر نیا جوتا جو میں خریدتا ہوں میرے پاؤں کو کاٹتا کیوں ہے۔ یہ بات میں عرصہ دراز سے سوچتا تھا، یعنی مطلب ہے کہ ذہن میں تھی یہ بات، تو مجھے خیال آیا کہ یہ موچی لوگ سٹینڈرڈ سائز کے جوتے بناتے ہیں، یعنی اوسط سائز کے، اور جس کے پاؤں اوسط سے ہٹ کر ہوں انہیں جوتے کاٹتے ہیں۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اپنے پاؤں کے مطابق جوتا سینا چاہیے۔ یہ بات دیر سے میرے ذہن میں تھی، اب کی بار نہ جانے کیسے عمل میں آ گئی۔ وہ یوں ہوا کہ ایک روز میری جیب میں 20 روپے تھے اور میں اتفاقاً اس بازار میں جا نکلا جہاں موچیوں کے اوزار بکتے ہیں، تو میں نے اوزار خرید لیے۔ پھر جوتا سینے میں کیا دیر لگتی ہے، یہ جو ہمارے مکان سے باہر موچی بیٹھا ہے اس سے ٹانکا لگانا سیکھ لیا۔ اللہ اللہ خیر صلہ۔ اب سوچتا ہوں کہ آخر چینی موچی کا کمال کیا ہے، یہی نہ کہ وہ خوبصورت شکل کا جوتا نہیں بناتے بلکہ ایسا جوتا بناتے ہیں جو پاؤں پر فٹ بیٹھے۔ سنا ہے تم نے بیگم کو پیٹنے کا شغل تیز کر دیا ہے، ایلی نے بات بدلی۔ ہاں یار، نکی بولا، میں نے بھی سنا ہے۔ کل رات کو میں جو اپنی بیٹھک سے باہر نکل کر ایک بند دکان پر جا بیٹھا، ویسے ہی جا بیٹھا، میں نے سوچا چلو آتے جاتے لوگوں کا تماشا دیکھو، تو 2 محلے والے آ کھڑے ہوئے وہاں۔ انہوں نے یا تو مجھے دیکھا نہیں اور یا پہچانا نہیں۔ اندھیرا ہو چکا تھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا، اس نکی بابو نے جو ساتھ والے گھر میں رہتا ہے نے بڑا ادھم مچا رکھا ہے، محلے میں روز لڑائی، مجھے اس کی بات تو بری نہ لگی۔ نکی نے کہا، لیکن جو جواب دوسرے نے دیا اسے سن کر کباب ہو گیا میں۔ دوسرے نے کیا کہا؟ ایلی نے پوچھا۔ کہنے لگا، چھوڑو جی، کس کی بات کرتے ہو، وہ نکی تو مستی پر آئی ہوئی کتیا ہے، کتیا۔ وہ ہنسا۔ کتا بھی نہیں، کتیا؟ اور پھر سوچے تو بیگم سے لڑنے کو کتیا سے کیا تعلق؟ بڑی گہری بات کہہ دی سالے نے، سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پھر اسے پیٹتے کیوں ہو؟ ایلی نے پوچھا۔ اگر اس نقطے کا مجھے علم ہوتا تو کیا بے خبری میں پیٹتے ہو؟ ہاں یار، اب جو تم نے کہا تو مجھے خیال آیا کہ واقعی بے خبری میں یہ عمل ہوتا ہے۔ مثلاً اس نے کوئی واہیات بات کی اور مجھے غصہ آیا، یہاں تک تو شعور ہوتا ہے، پھر جو ہوش آتا ہے تو میں پیٹ رہا ہوتا ہوں اور وہ چیخ رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو قابو میں رکھو یار، تم سے پڑھے لکھے ایسی بات کریں، حیرت ہے۔ تم سمجھتے ہو جیسے میری انا گھوڑا ہو اور میں سوار ہوں، اس کے برعکس مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری انا سوار ہے اور میں گھوڑا ہوں، میں اسے قابو میں کیسے رکھوں؟ ہاں یار، دفتر سے خیال آیا، جس بات کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے وہ تو سنو۔ میں تو عجیب مصیبت میں مبتلا ہوں، سمجھ لو بولا ہو رہا ہوں۔ عجیب بات ہے یار، یہ تم بیگم کے قصے کو کیوں لے بیٹھے؟ یہ تو پرانا روگ ہے، نہ جانے میرا یا بیگم کا یا دونوں کا۔ شاید اس معاملے میں میں ہی مظلوم ہوں۔ خیر، اس قصے کو چھوڑو۔ میں سمجھتا ہوں پٹنے کے لیے اس کی ہڈیاں چلچلاتی رہتی ہیں۔ چائے تو کہہ دو، جمیل نے کہا۔ وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، نکی بولا۔ کہا تو چائے بنانے کو ہے، پتہ نہیں شاید شربت بنا دے یا ستو گھول دے۔ وہ ہنسنے لگا۔ پتہ ہے کل کیا ہوا؟ حقہ جو بھرا اس نے تو میں حیران، یا اللہ یہ کیا بھرا ہے چلم میں؟ کہنے لگی تمباکو ہے۔ چلم الٹا کر دیکھا تو گدی نے چائے کی پتی ڈال رکھی تھی چلم میں۔ وہ ہنسنے لگی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں پیٹتا ہوں اسے۔ ہاں تو وہ بات سنا رہے تھے تم، جمیل نے کہا۔ یہ کیا خرافات ہیں، نکی نے کہا۔ بھائی یہ زندگی ہے، شکر کرو کہ ہم تمہیں اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی خاص واقعہ پیش آتا ہے تو تمہیں سناتے ہیں، لیکن اتنی دور سے بلانا یہ کیا زیادتی نہیں؟ میں نے تو نہیں بلایا، نکی بولا۔ میں نے تو جمیل سے کہا تھا کہ میں جاورے ہو آؤں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مشورہ لوں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، میں گھبرا گیا اور جاورے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر جمیل نے کہا کہ تم وہاں نہ جاؤ، اسے یہاں بلا لو۔ ہاں، جمیل بولا۔ میں نے سوچا چلو ہمیں بھی مل جائے گا، اپنے بھی 2 دن خوشی میں گزر جائیں گے۔ تو یہاں ہاں تو بات بڑی الٹی سی ہے، نکی نے قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں، وہ بولا، کہ میں یہاں چکلے میں کبھی نہیں گیا، نہ ہی مجھے وہاں جانے سے کوئی دلچسپی ہے۔ سمجھ لو میرے دماغ میں یہ خانہ سرے سے خالی ہے۔ مجھے یہ بھی علم نہ تھا کہ چکلا کہاں واقع ہے، شاید کہیں کسی جگہ اس کے جائے وقوع کے متعلق سنا ہو، ضرور سنا ہوگا،
لیکن مجھے شعوری طور پر علم نہ تھا کہ وہ کہاں واقع ہے۔ ایک روز وہ بولا، مجھے جلدی تھی، ایک دوست سے ملنے کے لیے چندو محلے کی طرف جا رہا تھا۔ قابلی دروازے پہنچا تو میں نے چکلے کی گلی کی طرف دیکھ کر سوچا کہ رادھا چوک سے گھوم کر کیوں جاؤں، اسی گلی سے کیوں نہ نکل جاؤں، ضرور یہ گلی آگے کہیں نہ کہیں نکل جائے گی، بند گلی تو معلوم نہیں پڑتی۔ اس طرح پہلی مرتبہ میں چکلے کی گلی میں داخل ہوا۔ اب اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا ہوں، کچھ سوچ رہا تھا، نہ جانے کس سوچ میں پڑا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ شام کا وقت تھا، ابھی بتیاں جل رہی تھیں، اس وقت وہاں بھیڑ نہیں تھی، بھیڑ تو رات کے وقت ہوتی ہے۔ آدھی گلی تو میں نے ایسے ہی انجانے میں عبور کر لی۔ اب جو سر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو سامنے ایک کھڑکی میں بیٹھی ہے۔ میں گھبرایا، ادھر دیکھتا ہوں تو ایک دروازے میں کھڑی ہے، ایک ادھر چوکی پر بیٹھی ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں چکلے سے گزر رہا ہوں۔ طبیعت مقدر تو ہوئی، لیکن میں نے سوچا اب آ جو گیا ہوں تو نکل ہی جاؤں۔ ابھی چند ہی قدم آگے گیا تھا کہ دفتن میری نگاہ اس پر پڑی۔ وہ چوبارے کے جنگلے میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں خواہ مخواہ رک گیا۔ عجیب انداز سے بیٹھی تھی، نہ تو وہ راہگیروں کو دیکھ رہی تھی اور نہ اپنا آپ دکھا رہی تھی۔ نکی مسکرایا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ وہ بیٹھی ہے یا کھڑی ہے یا کہاں بیٹھی ہے، باورچی خانے میں بیٹھی ہے یا پلیٹ فارم پر یا چکلے میں۔ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس میں تھوڑی رکھی ہوئی تھی اور خود کھوئی ہوئی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے روئی روئی ہو۔ بال کھلے تھے، پریشان حال کپڑے بے پرواہی سے پہنے ہوئے، بس صرف ہونٹوں پر لپسٹک تھی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اسے دیکھ کر مجھے صرف یہ خیال آیا کہ یہ یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ چند ایک ساتھ تو میں اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے سوچا چلو چھوڑو، مجھے کیا لینا دینا ہے، بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے، اپنا کیا لیتی ہے۔ میں چل پڑا، لیکن یہ سوال میرے دل میں کانٹا سا لگا رہا کہ یہ یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ 2 قدم چلا، پھر رک گیا۔ مجھے غصہ محسوس ہونے لگا، آخر یہ کیوں یہاں بیٹھی ہے۔ پھر رک گیا، پھر اپنے آپ کو سمجھانے لگا، لیکن غصہ بڑھتا ہی گیا، حتیٰ کہ میں مجبور ہو گیا۔ جی میں آیا کہ جا کر پوچھوں تو اس میں حرج کیا ہے۔ میں واپس آیا، لیکن جب اس کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو خیال آیا کہ آخر اوپر جا کر کہوں گا کیا۔ لا حول ولا قوت، کیا فضول خیال ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ بیٹھی ہوں تجھے کیا، تو کیا جواب دوں گا۔ اس خیال پر میں آگے چل پڑا، لیکن آگے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر قدم کے بعد رک جاتا۔ غصہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ بہر صورت اتنی بار رہا کہ میں نے سوچا آگے جانا بیکار ہے، اور پھر اس قدر غصے میں آ چکا تھا کہ کوئی اور بات ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے ایک تانگا لیا اور تانگے والے سے کہا کہ مجھے گھر لے چل۔ گھر پہنچ تو گیا، لیکن وہاں بھی رہ کر مجھے یہ خیال آتا کہ وہ وہاں کیوں بیٹھی ہے، اور وہ غصہ جو مجھے آ رہا تھا وہ میں نے سب سے پہلے بیوی پر نکالا۔ پیٹ پیٹ کر اس کا پلستر نکال دیا، میرے اپنے ہاتھ دکھنے لگے، پھر تھک ہار کر سو گیا۔ اگلے روز پھر وہی چکر۔ دفتر گیا تو وہاں کام کرتے کرتے رک جاتا اور وہی خیال آتا کہ وہ وہاں کیوں بیٹھی ہے۔ ہزار سمجھایا لیکن بیکار۔ اب میں دفتر میں خواہ مخواہ لوگوں سے الجھ رہا ہوں، بیکار باتوں پر لڑ رہا ہوں، حتیٰ کہ صاحب سے جا کر الجھ پڑا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ تو بری بات ہے، گھر چلو ورنہ گڑبڑ کر بیٹھوں گا، تو میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر گھر چلا آیا۔ راستے میں اپنی اس حماقت پر سوچتا آیا، چلتا رہا اور سوچتا رہا، چلتا رہا اور سوچتا رہا۔ اب جو آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہوں تو اس کے چوبارے کے نیچے کھڑا ہوں، یعنی گھر کو پیچھے چھوڑ کر 1 میل آگے نکل گیا، اور مجھے علم ہی نہ ہوا کہ آگے نکل آیا ہوں یا کہاں جا رہا ہوں، یا راستہ غیر مانوس ہے۔ چوبارے میں کوئی بھی نہ تھا، میرا مطلب ہے جنگلے میں کوئی نہ تھا۔ اس وقت کون ہوتا بھلا؟ دوپہر کے 2 بجے کون طائفہ باہر بیٹھتی ہے؟ وہاں جو ہوش آیا تو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں، اور اس قدر شدت سے غصہ آیا اپنے آپ پر کہ میں اپنے دل کی بات ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ لہٰذا مجھے اوپر چڑھنے سے کون روک سکتا تھا؟ اوپر چوبارے میں وہ میلے کچیلے کپڑوں میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں نے اوپر جاتے ہی اس سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہی بات ہوئی نا، نکی بولا، نہ جان نہ پہچان، بڑی خالہ جی سلام۔ میں نے کہا تو یہاں کیوں بیٹھی ہے، اور تیرا یہاں بیٹھنے سے کیا مقصد ہے، اور تو کیا طائفہ ہے، پھر تیرا یہاں کیا کام؟ پہلے تو حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر ہنسنے لگی، سمجھتی ہوگی کوئی پاگل ہے۔ پھر اس کے حواری آ گئے، انہوں نے آ کر مجھ سے الجھنا شروع کر دیا، اور غصے سے میرا دماغ اور بھی چل گیا۔ میں نے اتنا ادھم مچایا اور ان سے اتنی مار کھائی کہ کیا بتاؤں۔ پھر لوگوں نے مجھے چھڑایا اور تانگے میں ڈال کر گھر بھجوا دیا۔ اگلے روز پھر وہی جنون۔
मेरी जिंदगी गोया हराम हो गई। बस यही धुन जी में समाई थी कि वहां जाऊं और जाकर उससे लड़ूं। 4 एक रोज तो मैंने जबरदस्ती अपने आप को रोके रखा। फिर मुझे ख्याल आया कि ये भूत ऐसे नहीं उतरेगा, समझाना बुझाना फजूल है। लिहाजा मैंने सोच सोच कर यह फैसला किया कि वहां जाऊं, इसे बुक करूं, मुंह मांगे दाम दूं और फिर लड़ने के बजाय इससे बातें करूं। शायद इस इकदाम से दिल की भड़ास निकल जाए। तो साहब, नक्की ने किस्सा बयान करते हुए कहा, उस रोज मैंने नहा धोकर अच्छा लिबास पहना और बंद संवर कर रात को वहां जा पहुंचा। उसके हवारियों ने जब देखा कि मैं रात रहना चाहता हूं और मेरा दंगा फसाद का इरादा नहीं, तो उन्होंने मुज़ाहमत ना की। अलबत्ता हरामियों ने मुझसे बहुत पैसे मांगे। जाहिर था कि मुझे ठग रहे थे। खैर, मैंने कहा जो मांगोगे दूंगा। तो जनाब, नक्की बोला। मैं वहां ठहर गया, लेकिन ईमानदारी की बात है कि मैं इसके यहाँ ठहरने का इरादा न रखता था। यानी मैं सिर्फ बातें करना चाहता था और बस ठहरना तो महज बहाना था। खैर, नक्की और बानो, जब हम अकेले रह गए तो अजीब बात हुई। अब मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा हूँ और वो कन अंखियों से मेरी जानिब देख देख कर मुस्कुरा रही है। आखिर मैंने बात शुरू की। मैंने कहा, बताना मुझे तो यहाँ क्यों बैठी है? वो बोली, तू इस बात को छोड़, तुझे अपने काम से वास्ता। मैंने कहा, मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि तुझसे पूछूं कि आखिर बात क्या है। तू यहाँ की नहीं, ना तू यहाँ की दिखती है, ना तेरी कोई ऐसी हरकत है जो जाहिर करे कि तू यहाँ की है, बल्कि तुझे देखकर ऐसा महसूस होता है मुझे जैसे कोई मछली रेत पर पड़ी है। तू तो यहाँ दम तोड़ रही है। फिर मैंने उससे मोहब्बत भरे अंदाज से बात करनी शुरू की, क्योंकि वैसे तो वो मेरे सवाल का जवाब ना देती थी। मैंने कहा, देख बानो, चूंकि मुझे पता चल गया था कि इसका नाम बानो है, यहाँ इस बाजार में वो बैठी है जो जिस्म ही जिस्म हो, और तू तो जिस्म है ही नहीं। यूं मालूम होता है जैसे तू बगैर जिस्म के हो। ये रोई रोई आंखें, ये खोई खोई निगाह, जैसे कोई रास्ता भूल गया हो और रो रो कर थक गया हो। वो मुझसे बार बार कहती रही, तू छोड़ इस किस्से को, लेकिन मैंने अपनी रट न छोड़ी। फिर वो पूछने लगी, तू कौन है? मैंने इसे अपना नाम और काम बताया, अपना घर का पता दिया। फिर वो पूछने लगी, तू मुझे हक में लेगा? उस पर मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, तू गलत समझ रही है, मुझे तेरी हवस नहीं, मुझे औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं, और ना ही मैं तेरी मोहब्बत का मारा हुआ हूँ। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि तू यहाँ कैसे आ गई, ये तेरी जगह नहीं। किस्सा कोताह, नक्की बोला। फिर वो मेरे पास आ बैठी और घुल मिलकर बातें करने लगी, रोती रही, कहने लगी, मेरे नसीब। फिर मैंने बहस छेड़ ली और फिर मुझे गुस्सा आने लगा जब इसने दोनों बाहें मेरी गर्दन में डालकर होंठ मेरी तरफ बढ़ाए और बोली, अब छोड़ भी ना। तो गुस्से में मैंने इसे ये थप्पड़ मार दिया। वो लड़खड़ा कर गिरी और उसने शोर मचा दिया और पेशतर इसके के हमारी आ पहुंचते मैं भाग आया। इससे मिले मुझे 10 दिन हो चुके हैं। अब ये हालत है कि चाहे मैं यूरोप को जाऊं या पिछम को, मुझे उस वक्त होश आता है जब मैं इसके चुबारे तले जा पहुंचता हूं, और होश आता है तो वहां से भागता हूं। सारे चकले में चर्चा हो रहा है। लोग गर्दन उठा उठा कर मुझे देखते हैं, उंगलियां उठा उठा कर मेरी तरफ इशारे करते हैं। ताइफों के भड़बड़े मुझे देखकर हंसते हैं, रंडियां मेरा मजाक उड़ाती हैं, और वो बानो, वो तो मुझे देखकर यूं साकित हो जाती है जैसे पत्थर हो गई हो। उसने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया है। अब तो वो डर के मारे बाहर भी नहीं झांकती। अजब तमाशा है। वो हंसने लगा। फिर दफतन इसे ख्याल आया, यार वो चाय तो मुद्दत से बनी हुई होगी, मैं लाया ही नहीं। वो अंदर चला गया और चंद साथ के बाद चाय का ट्रे उठाए हुए आया। आते ही इसने चाय बनाना शुरू की। हाँ, वो चाय बनाता हुआ बोला, तो तुम्हारी नफ्सियात क्या कहती है इलियास आसवी? ये सब गड़बड़ घोटाला क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है मुझसे? यार, ऐसी अजीबोगरीब बातें क्यों होती हैं? कोई बात भी सीधी नहीं होती, हर बात उल्टी, हर वाकया पेचीदा। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे, वो चाय की तरफ देखकर चिल्लाया, ये क्या चीज है? चाय का रंग हल्का प्याजी था, जैसे चाय नहीं बल्कि पेशावरी कहवा हो। लो, वो बोला। फिर उसने गड़बड़ कर दी, न जाने कहवा बना दिया है या क्या हद हो गई। नक्की ने चायदानी उठाई और अंदर चला गया। पहले तो मकान से इसके चिल्लाने की आवाजें आती रहीं, फिर दफतन चीखों पुकार शुरू हो गई। वो धाड़ रहा था और न जाने किस चीज से बेगम को जूदो कोप कर रहा था, और वो चीख चिल्ला रही थी, और अरे, और पीट और पीट। वो रोते हुए कह रही थी, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो तोड़ दे, एक बार में किस्सा खत्म कर दे। वो किस्सा खत्म करूंगा कि दुनिया देखेगी। पड़ोसी चारों तरफ से इकट्ठे हो गए।
अब छोड़ भी के मार कर ही दम लेगा। एक ने कहा, ए क्या क्यामत उठा रखी है तुमने। दूसरा बोला, ए नक्की साहिब, ए नक्की साहिब। दो एक मोहल्ले वाले बैठक में आ गए। क्यों साहब, ये क्या आए दिन का फसाद है, हमारा नाक में दम आ गया है भाई साहब। एली और जमील खामोश बैठे थे। अंदर झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। उस पर मोहल्ले वाले घर के अंदर दाखिल हो गए। लोगों ने नक्की को पकड़ लिया, वो वैसे ही चीखे जा रहा था। अंधेर खुदा का, हुक्के में तो चाय डालती है और चाय बनाती हो तो पान का जर्दा डाल देती है, वो चीख रहा था। चलो चलें, जमील ने एली से कहा। लेकिन ये गड़बड़, एली ने पूछा। ये तो यूं ही रहेगी, जमील बोला। कोई मदद नहीं कर सकता, कोई दखल नहीं दे सकता। लेकिन एली बोला, बेकार है, नक्की का भेद किसी ने नहीं पाया। क्या वाकई? वो दोनों बैठक से बाहर निकल आए। बाहर बाजार में चिराग जल रहे थे। सूरज गरूब हो चुका था। आसमान पर गुलाबी बादल तैर रहे थे। बैठक के पास ही एक औरत को देखकर वो रुक गए। वो इनके करीब आ गई। ये नया मोहल्ला है ना, उसने पूछा। जी, जमील ने जवाब दिया। मुझे नक्की साहिब के घर जाना है, वो बोली। मकान नंबर 303, आपको मालूम है क्या? नक्की साहिब के? हाँ, जमील ने हैरानी से पूछा। जी, वो दुबले पतले साहिब हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मुलाजिम हैं। आप कौन हैं? जमील ने पूछा। मैं। वो रुक गई। इनके रिश्तेदार हैं क्या? जमील ने पूछा। नहीं, वो बोली। मैं इनकी जान पहचान हूँ, मुझे इनसे ज़रूरी मिलना है। आपका नाम बानो है ना? एली ने कहा। हैरत से इसका मुंह खुले का खुला रह गया। बानो? जमील ने हैरानी से औरत की तरफ देखा। जी हाँ, वो बोली। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? नकी ने बैठक से सर निकालकर उन्हें आवाज़ दी। ये लीजिए, नकी आ गया, एली ने कहा। बानो को यूं अपने घर के दरवाजे पर देखकर नकी की आंखें उबल आईं। एक साथ के लिए वो झिझका, फिर वो दीवानावार आगे बढ़ा। बानो सिमट कर रुक गई। खौफ से कि उसकी आंखें पथरा गईं, लेकिन जिस्म के बंद बंद में स्पुर्दगी मौजें मार रही थी। बाहर बाजार में चिराग झिलमिला रहे थे, गुलाबी बादल धुंधला रहे थे। हवा रुककर सरगोशियां कर रही थी। नकी बानो की तरफ यूं बढ़ रहा था जैसे वो एक खौफनाक मौज हो। बानो डूब जाने की मुंतजिर थी। चलो, जमील ने अली को कोहनी मारी और वो चुपचाप चल पड़े। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।